بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 78 ہے، جس میں ہم شاعر عروۃ بن الورد یا عروۃ بن الورد کو پڑھیں گے۔ شاعر کا تعارف یہاں مذکور نہیں، لہذا اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقال عروۃ بن الورد شاعر جاہلی لح اللہ صعلوکا اذا جن لیلہ مصافی المشاشی آلفا کل مجزری يعد الغنى من نفسه كل ليلة أصاب قراها من صديق ميسر ينام عشاء ثم يصبح ناعسا يحط الحصى عن جنبه المتعفر يعين نساء الحي ما يستعنه ويمسي طليحا كالبعير المحسر ولكن صعلوكا صحيفة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور مطلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر إذا بعدوا لا يأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظر فذلك إن يلقى المنية يلقاها حميدا وإن يستغني يوما فأجدر۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ لح اللہ، لحا بمعنی لعنا، لعنت کرے اللہ تعالی، صعلوکن اس فقیر پر اللہ کی لعنت ہو، اذا جن لیلہ، جن اذا اظلم، جب رات کی تاریکی ہو جائے تو اللہ تعالی اس فقیر پر لعنت کرے۔ مصاف المشاشی، مصاف المشاش، مشاش کہتے ہیں نرم ہڈی کا سرا، نرم زمین یا مادہ، تو اس سے مراد نرم ہڈیوں کے ساتھ محبت کرنے والا۔ مصافی، مصافی کا ترجمہ ہم کریں گے محب، محب المشاشی، کہ جو محبت کرتا ہے مشاش یعنی نرم ہڈی والے سے۔ آلفاً کل مجزری، اسی طرح الفت رکھنے والا ہے ہر قصائی کے ساتھ یا ہر وہ جگہ جہاں پر جانور ذبح ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس فقیر پر اللہ کی لعنت ہو، صعلوک کہتے ہیں فقیر کو۔ اذا جن لیلہ، اذا اظلم اللیل، وماذا يفعل؟ یصافی المشاش، یحب المشاش، نرم ہڈی والیوں سے محبت کرتا ہے، آلفاً اور الفت رکھتا ہے، محبت اور پیوستہ رہتا ہے، کل مجزر، مجزر کہتے ہیں مذبح کو، جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، گویا کہ وہ کھاتا بھی زیادہ ہے اور ساتھ میں جب اس کی شہوت ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ میل جول بھی بہت رکھتا ہے، نرم ہڈیوں والوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح یعد او یعد الغنا، وہ مالداری اپنی ذات میں اس طرح سمجھتا ہے۔ یعد الغنا، غنا کہتے ہیں رجل غنی ای رجل ثری، مالدار آدمی۔ یعد، وہ شمار کرتا ہے مالداری کو یا غنا کو، من نفسہ کل لیلۃ، ہر اس رات کو اپنے آپ کو مالدار شمار کرتا ہے، جس میں اصاب قراہا، اصاب الضیافہ، جب وہ پالیتا ہے کہیں بھی ضیافت کو، من صدیق، کسی دوست سے، میسری، جس کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہو۔ جب وہ کسی مالدار دوست سے ضیافت کھاتا ہے تو اپنے آپ کو بھی مالدار اور غنی محسوس کرتا ہے۔ اصاب یصیب بمعنی وجد۔ ینام عشاء ثم یصبح ناعسا، وہ ہر شام سو جاتا ہے۔ ینام عشاء، عشاء کہتے ہیں شام کو، ہر شام کو عشاء کے بعد یا عشاء کے وقت سو جاتا ہے اور پھر اونگتا ہوا صبح اٹھتا ہے۔ یصبح، صبح کرتا ہے اس حال میں کہ وہ ناعس، ناعس کہتے ہیں اونگنے والے کو۔ انت تنعس، آپ اونگتے ہیں، هو ینعس، وہ اونگتا، انا ناعس، نعسان، میں اونگتا ہوں۔ تو کہتے ہیں رات کو سوتا ہے اور صبح اونگتے ہوئے اٹھتا ہے۔ یحط الحصى عن جنبه المتعفر، اس حال میں کہ وہ اپنے خاک آلودہ پہلو سے
کنکریاں جھاڑتا ہے، یعنی کہ دن کو لوگوں کے مفت کام، شام کو روٹی ملنے کی امید پر کرتا رہتا ہے اور سر شام سو جاتا ہے، خوابگاہ سے سستی کی وجہ سے سنگریزے اور خاک وغیرہ نہیں اٹھاتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب صبح اٹھتا ہے تو پہلو گرد آلود اور بدن میں کنکر چبھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یحط ینفذ الحصا، کنکریاں عن جنبہ اپنے پہلو سے، المتعفر جو کہ بہت زیادہ متعفر ہوتا ہے، متعفر خاک آلودہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا آدمی ہے۔ یعین نساء الحی ما یستعنہ، کہتے ہیں کہ وہ قبیلے کی عورتوں کی مدد کرتا ہے، یعین مدد کرنا، اعان یعین، نساء الحی جو قبیلے کی عورتیں اس کی مدد کرتا ہے، ما یستعنہ اور وہ اس چیز کو، یعنی کہ عورتیں اس سے مدد طلب نہیں کرتی، وہ خود سے ان کی مدد کرتا ہے۔ ما یستعنہ ای النساء لا یستعن هذا الرجل، النساء بذاتها لا يستعن هذا الرجل ولكن هذا يعين النساء۔ ويمسي طليحا كالبعير المحسر، اور جب رات ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، تھکے ہوئے اونٹ کی طرح تھک جاتا ہے۔ ويمسي أي يدخل في وقت المساء طليحا عاجزا كالبعير المحسر، گویا کہ جس طرح کوئی اونٹ تھکا ماندہ ہو، اس کی بھی یہ حالت ہوتی ہے۔ وَلَكِنَّ صُعْلُوكًا صَحِيفَةُ وَجْهِهِ، مگر اس کے باوجود فقیر جس کا چہرہ اس شعلے کی چمک کی طرح ہے جس کو دور سے دیکھنے والا شخص لانے والا ہو، کہتے ہیں وَلَكِنَّ صُعْلُوكًا صَحِيفَةُ وَجْهِهِ، اس کا جو ظاہری ڈھانچہ، حلیہ یا اس کا چہرہ ہے، كَضَوْءِ روشنی ہے اس کی، شہاب کہتے ہیں شعلۃ نار، آگ کا کوئی شعلہ جب بڑکتا ہے، اس کی چنگاری کا جو رنگ ہوتا ہے، القابس المتنوری، ایسی چنگاری جو بڑکنے والی ہو یا کوئی اس کو لانے والا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کا چہرہ ایسا چمکتا ہے جیسا کہ کوئی بندہ کہیں سے چنگاری لا رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں وہ چمک رہا ہو، اسی طرح اس کا چہرہ بھی چمکتا ہے، یعنی خوش و خرم ہے اور بہت خدمت سے خوش ہوتا ہے، اس کو دل کو فرحت اور سکون ملتا ہے۔ مطلًا علی اعدائہ یزجرونہ، اس کے ساتھ وہ فقیر جھانکنے والا ہے، یعنی حملہ کرنے والا ہوتا ہے اپنے دشمنوں پر۔ مطلًا کہتے ہیں جھانکنا، اطل علی الشیء، اطل یطل، اطل الرجل علی السوق، آدمی بازار پر جھانکا، اپنی کھڑکی سے جھانکتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، تو کہتے ہیں اسی طرح یہ بھی اپنے دشمنوں پر یہ جھانکتا ہے، حملہ کرتا ہے، علی اعدائہ یزجرونہ یدفعونہ، ان کو دھکے دیتا ہے، بساحتہم ان کے میدان میں، زجر المنیح المشہری، حالانکہ دشمن اس کو ہٹاتے ہیں اپنے صحن سے، جس طرح اس تیر کو ہٹاتے ہیں جس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں اس کو بھی ہٹاتے ہیں لیکن یہ ہٹتا کہاں ہے، یہ تو جب حملہ کرتا ہے تو لشکر کے اندر گھسے چلا جاتا ہے، تو کہتے ہیں بساحتہم بمیدانہم زجر المنیح المشہری، ایسا کہ جس طرح اس کو وہ تیر جس کا کوئی حصہ نہ ہو، لوگ اس کو ہٹاتے ہیں، جس طرح اس سے مراد یہ ہے زجر المنیح المشہر، یعنی جب ہم کوئی تیر، آپ نے سنا ہوگا پرانے زمانے میں لوگ فال نکالتے تھے، فال، تو وہ تیروں پر کچھ لکھتے تھے، پھر تیروں کو اٹھاتے تھے، اس کو گھماتے تھے، پھر دیکھتے تھے جس تیر پر جو کچھ لکھا ہوتا تھا اس پر عمل کرتے تھے، تو کہتے ہیں جب ایسا کوئی تیر ہو جس میں کوئی چیز نہیں آتی، کوئی فال نہیں آتا، تو اس کو لوگ گراتے ہیں، بار گراتے ہیں، اس طرح اس کو بھی گرانا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں پیچھے ہٹتا۔ اذا بعدوا لا یأمنون اقترابہ، کہتے ہیں اگر دشمن دور بھی چلے جائیں تب بھی اس کی قربت سے بے خوف نہیں رہتے۔ اذا بعدوا ای الاعداء اذا ابتعدوا، اذا ذهبوا بعیدا الاعداء لا یأمنون، وہ امن میں نہیں ہوتے اس کے، اگرچہ وہ قریب نہیں لیکن اس کا خوف ان کے دلوں میں پیوست ہو چکا ہے، وہ ہر جگہ گھبراتے ہیں۔ تشوف اہل الغائب المتنظری، کس طرح کا خوف؟ جس طرح اہل خانہ جھانکتے رہتے ہیں
اس غائب آدمی کے لیے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جب بندہ غائب ہوتا ہے اور گھر کی طرف آتا ہے اور گھر والے اس کے انتظار میں بار بار باہر کی طرف جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، کہ فلاں بندہ کب پہنچے گا، اسی طرح یہ بھی گھبراتے ہیں اور باہر کی طرف دیکھتے ہیں کہیں یہ فلاں بندہ نہ آ جائے۔ فَذَلِكَ إِن يَلْقَ الْمَنِيَّةَ يَلْقَهَا، یہ فقیر اگر مرے گا تو اچھی حالت میں مرے گا۔ إِن يَلْقَ الْمَنِيَّةَ يَلْقَهَا حَمِيدًا، حمیدًا یعنی اچھی حالت میں مرے گا۔ یلقا ملاقات کرے گا، المنیہ موت سے، جب یہ آدمی موت سے ملاقات کرے گا، یلقاہا ملاقات کر لے گا، حمیدًا اچھی حالت میں۔ وَإِن يَسْتَغْنِ يَوْمًا فَأَجْدَرِي، اور اگر استغنا کرے گا تو بھی وہ اس کے لائق ہے کہ استغفار کرے، تب بھی اگر زندگی بھی ہے اور شہادت بھی اس کو نہ ملے تب بھی استغفار سے اس کا کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید پڑھ لیتے ہیں۔ وقال عنترة تركت بني الهجيم لهم دوار إذا تمضي جماعتهم تعود، تركت جرية العمري فيه شديد العير معتدل سديد، فإن يبرأ فلم أنفث عليه وإن يفقد فحق له الفقود، وما يدري جرية أن نبلي يكون جفيرها البطل النجيد۔ عنترہ کہتے ہیں، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ شاعر نے ایک جنگ میں جو بنو عبس اور بنو عمر کے درمیان چھڑ گئی تھی، ایک بہادر شخص جس کا نام تھا جریہ کو نیزہ مارا اور سمجھا کہ وہ مر گیا، لیکن یقین نہیں تھا۔ اسی کو بیان کر رہا ہے کہ بنو عبس اور بنو عمر کے درمیان جو جنگ تھا اور بہادر شخص نے کو نیزہ لگا اور سمجھے کہ مر گیا لیکن مرا نہیں، تو اس کو بیان کر کے کہتے ہیں ترکت بنی الحجیم لہم دوار، میں نے بنو حجیم کو اس حال میں چھوڑا کہ ان کے لیے دوار یعنی بت تھا، کہ جب ان کی ایک جماعت جاتی تو دوسری لوٹ کر آتی، یعنی جس طرح دوار بت کے ارد گرد لوگ چکر کاٹتے ہیں اسی طرح میں نے ان کو سرگرداں کیا تھا۔ ترکت بنی حجیم، میں نے اس حال میں بنی حجیم کو چھوڑا، لہم دوار ان کے لیے ایک بت ہے، اذا تمضی جماعتهم تعود، وہ ایسے سرگرداں تھے، ایسے گھوم پھر رہے تھے کہ گویا کہ وہ کسی بت کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہوں، وہ جگہ پر نہیں ٹک سکتے، میں ان میں انتشار پھیلا دیا تھا میں نے۔ فترکت جریۃ العمری فیہ، میں نے جریہ عمری کو اس حال میں چھوڑا، فیہ شدید العیر معتدل سدید، کہتے ہیں کہ اس میں مضبوط سیدھا ابھرا ہوا تیر گھسا ہوا تھا۔ العیر کہتے ہیں وحشی گدھے کو، ٹھیک ہے، جب اس کو کوئی تیر لگے تو ظاہر ہے وہ کس طرح سے چھلانگیں مارتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے اس کو تیر مارا مضبوط، معتدل جو سیدھا تھا، سدید مستقیم تھا، تو جریۃ العمری کو میں نے تیر مارا تھا، اس حال میں اس کو چھوڑا تھا، تو وہ بالکل ایک کیا کہتے ہیں وحشی گدھے کی طرح وہ چھلانگیں مار رہا تھا۔ فَإِن يَبْرَأْ، اگر وہ شفا یاب ہو جائے، فَلَمْ أَنفِثْ عَلَيْهِ، تو کوئی مذائقہ نہیں کیونکہ میں نے اس نیزے پر پھونکا نہیں تھا۔ فَلَمْ أَنفِثْ نَفَثَ يَنفُثُ، نفث نفخ یعنی منہ سے پھونک مارنا، تو میں نے اس نیزے پر پھونک نہیں مارا تھا تاکہ، تو یہ ابھی مرا اس وجہ سے نہیں ہے، گویا کہ اپنی بہادری بتا رہے ہیں کہ اگرچہ وہ نہ مرے تو کوئی بات نہیں، اگر وہ شفایاب ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں کیونکہ میں نے اس نیزے پر پھونکا نہیں تھا، اگر پھونکتا تو ضرور مرتا، اور اگر مر گیا تو مرنے کا سزاوار ہے۔ کہتے ہیں فَإِن يَبْرَأْ، اگر وہ شفایاب ہو، فَلَمْ أَنفِثْ عَلَيْهِ، میں نے نیزے پر کچھ نہیں پڑا تھا، پھونک نہیں مارے تھا۔ وَإِن يُفْقَدْ، اگر وہ مر جائے، فَحُقَّ لَهُ الْفُقُودُ، تو ظاہر ہے وہ مستحق ہے موت کا اور میں نے اسے مارا ہے۔ وَمَا يَدْرِي جُرَيَّةُ أَنَّ نَبْلِي، اور جریہ کو معلوم نہیں تھا کہ میرے تیر کا ترکش قوی بہادر آدمی ہوتا ہے، چنانچہ وہ میرے تیر کا ترکش بن گیا۔ کہتے ہیں ما یدری جریہ کو علم نہیں ہے، النبلی کہ ہم مارتے ہیں، یکون جفیرہ البطل النجید، ہم ایسے بندے کو قتل کرتے ہیں یا ایسے بندے پر وار کرتے ہیں جو کہ بہادر ہو، ہم بزدلوں پر حملہ نہیں کرتے۔
امید ہے کہ اشعار آپ حضرات کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ والسلام علیکم۔